مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگ اور دوستوں، غیبی نصرتوں کو انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھنا، غیبی نصرتوں کو انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھنا کہ غیبی نصرتیں ظاہر کے خلاف، عقل کے خلاف، ماحول کے خلاف، یہ انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت ہے۔ غیر نبی اور غیر صحابی، غیر نبی اور غیر صحابی کے ساتھ یہ نصرتیں نازل نہیں ہو سکتی۔ انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھنا، غیبی نصرتوں کو انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھنا، یہ آیت نصرت پر ایمان نہیں لانا۔ غیبی نصرتوں کو انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھنا کہ یہ نصرتیں عام مسلمانوں کے ساتھ نازل نہیں ہوگی، یہ آیت نصرت کو تسلیم نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی آیت جو غیبی مدد و نصرت کا وعدہ انبیاء کے ساتھ کیا، وہ غیبی مدد و نصرت کا وعدہ تمام ایمان والوں کے ساتھ کیا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم مدد کرتے ہی رہیں گے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس مدد کا وعدہ نبیوں کے ساتھ کیا ہے، اسی مدد کا وعدہ عام ایمان والوں کے ساتھ۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ غیبی نصرتوں سے فائدہ اٹھانا انبیاء کی خصوصیت، صحابہ کی خصوصیت ہے، میرے ساتھ غیبی مدد نصرتیں نازل نہیں ہو سکتی، وہ اس آیت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اسی کو میں نے دوسرے انداز میں کہا کہ غیبی نصرتوں کو انبیاء اور صحابہ کی تخصیص اور انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھنا، یہ اس آیت نصرت کو تسلیم نہیں کرنا ہے۔ بات مشکل سے سمجھ میں آئے گی، لیکن توجہ سے سننا، کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں، غیبی مدد و نصرتیں نہ انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت ہے اور نہ ان کے زمانے کا عجوبہ ہے۔ غیبی مدد و نصرتیں نہ انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت ہے اور نہ ان کے زمانے کا عجوبہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کی تکمیل کا کرشمہ ہے۔ سنو توجہ سے بات، غیبی مدد و نصرت نہ انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت ہے نہ ان کے زمانے کا عجوبہ ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ مدد اور نصرتیں، یہ برکتیں اور یہ دعاؤں کی قبولیت اور یہ عقل اور ظاہر کے خلاف کائنات کا مسخر ہونا یہ ان کے زمانے کا عجوبہ ہے، نہیں۔ نہ انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت ہے اور نہ ان کے زمانے کا عجوبہ ہے، بلکہ اللہ کے ضابطوں کی تکمیل کا کرشمہ ہے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ضابطوں کو پورا کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی غیبی مدد و نصرتوں سے اس کو مستفیض فرمائے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرتوں سے فائدہ اٹھانے کے ضابطے کیا ہیں، یہ غور کرنے کی بات، کیونکہ یہ بات حق ہے قولاً بھی اور عملاً بھی۔ بات سننا توجہ سے، یہ بات حق ہے قولاً بھی اور عملاً بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قول کے اعتبار سے بھی کہا ہے کہ جو مدد و نصرت انبیاء صحابہ کی کریں گے، وہ مدد و نصرت عام مسلمانوں کی کریں گے، قول۔ اور حقیقت میں بھی ایسا ہوا ہے، جس مدد کے ذریعے اللہ نے نبیوں کا اکرام کیا ہے، اسی مدد کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کا اور عام مسلمانوں کا اکرام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمانے کہ اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے 1 مہینے کی مسافت تک۔ اللہ کے نبی کا کوئی دشمن 1 مہینے کی مسافت پر، وہاں سے اس کے دل میں آپ علیہ السلام کا خوف
اور آپ علیہ السلام کا رعب پیدا ہو جاتا ہے، اور 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر وہ اللہ کے نبی سے کانپتے لگے۔ جس مدد کے ذریعے اللہ نے نبی کی مدد کی ہے، جس رعب کے ذریعے اللہ نے نبی کی مدد کی ہے، اس رعب کے ذریعے اللہ پاک غیر نبی صحابی کی مدد کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے بالکل 1 مہینے کی مسافت پر فارس ہے ایران کا بادشاہ اپنے محل میں 1 مہینے کی مسافت کی دوری ہے، ایسا کانپتا تھا عمر رضی اللہ عنہ سے، اور کہتا تھا اکل عمر کبدی، عمر نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے۔ جس مدد کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور جس مدد کے ذریعے اللہ پاک اپنے نبی کا اکرام فرما رہے، اس مدد کے ذریعے اللہ پاک غیر نبی کا اکرام فرما رہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں 2 مثال آپ کے سامنے عرض کروں، ایک نفع والی، ایک دفع مضرت والی، ایک حصول نفع والی، ایک دفع مضرت والی، کہ جو نفع اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کو پہنچایا ہے، وہ نفع اللہ پاک رعب کے ذریعے غیر نبی کو پہنچا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ غیبی مدد نصرتیں انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت نہیں۔ فارس کا بادشاہ 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر اپنے محل میں اپنے محافظین کے مابین، اپنے فوج کے درمیان، اور انتظامات، بے پناہ انتظامات کے ساتھ ایسا کانپتا تھا عمر رضی اللہ عنہ سے، اور وہ کہتا تھا اکل عمر کبدی، عمر کے خوف نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس سے رہا نہیں گیا، اس نے ایک بڑے چالاک یہودی کو حضرت عمر کی شہادت کے ذمہ داری دے کر اور بہت بڑے لالچ کا وعدہ کر کے اس کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ یہ یہودی مدینہ منورہ آیا اور اس نے حضرت عمر کا جائزہ لیا، حضرت عمر کیا کرتے ہیں، کیا اعمال ہے، کیا معمولات ہے، کب سوتے ہیں، کب کھاتے ہیں۔ اس لیے ایک بات یاد رکھنا، باطل کی نگاہ اہل حق کی عبادات پہ نہیں ہوتی، باطل کی نگاہیں اہل حق کی عبادات پر نہیں ہوتی۔ توجہ سے بات سنو، باطل کی نگاہیں اہل حق کے عبادات پر نہیں ہوتی، اور باطل والے اہل حق کی عبادات سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ میرے دوستو بزرگوں، عبادات میں اسلام میں داخل ہونے کی وہ جاذبیت نہیں ہے جو معاشرت اور معاملات میں۔ میری بات سننا توجہ سے، ایک بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، عبادات میں وہ جاذبیت نہیں ہے، وہ کشش نہیں ہے، عبادات میں وہ جاذبیت نہیں ہے دنیا کی قوموں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کی، جو جاذبیت اور کشش مسلمان کی معاشرت اور معاملات میں ہیں۔ مسلمان کی معاشرت اور معاملات کا سنت کے مطابق ہونا، مسلمان کے معاملات کا اور مسلمان کے معاشرت کا اور مسلمان کے ظاہر کا اور مسلمان کے حلیے کا، مسلمان سنتوں سے ایسا ڈھکا ہوا تھا اور مسلمان سنتوں میں ایسا ڈوبا ہوا تھا، اتباع سنت کی وجہ سے مسلمان ساری دنیا سے قوموں سے ممتاز تھا۔ اتباع سنت کی وجہ سے مسلمان ساری دنیا کی قوموں سے ممتاز تھا۔ اس زمانے کے مسلمانوں نے سنت چھوڑ کر سلامتی میں سے اپنا حصہ ہی ختم کر دیا۔ زمانے کے مسلمانوں نے سنت چھوڑ کر سلامتی میں سے اپنا حصہ ختم کر دیا۔ ظاہر خلاف سنت کر لیا، اب کوئی اس کو سلام کرنے کو تیار نہیں۔ ظاہر خلاف سنت کر لیا، اب کوئی اس کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد معلوم ہوتا اچھا آپ کا نام خالد ہے، السلام علیکم۔ اور اگر نام کا تذکرہ نہ ہو تو سلام جیسی سلامتی سے اس مسلمان کا حصہ ختم ہو چکا ہے جو اپنے ظاہر کو خلاف سنت کر لیتا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، عبادات اور فرائض کا اہتمام کرنا، نماز کا، روزے کا، ذکر کا، تلاوت کا، حج کا، عمرے کا، زکوٰۃ کا، ان ساری عبادات میں دنیا کی قوموں کو اسلام کی طرف کھینچنے کی وہ کشش نہیں ہے جو کشش مسلمان کی معاشرت
اور معاملات کے سنت کے مطابق ہونے ہیں۔ یہودی آئے، اس نے حضرت عمر کے معاملات دیکھے، حضرت عمر کی معاشرت دیکھی، بہت متاثر ہوا۔ خلیفۃ المسلمین ہیں اور ان کے معاملات کا یہ حال اور ان کی معاشرت کی یہ پاکیزگی اور ان کے اخلاق کی یہ عمدگی، کہیں اس کو موقع نہیں ملا حضرت عمر کو شہادت کا موقع اسے ملے، کہیں اس کو موقع نہیں ملا، ایک موقع اسے ملا۔ اس نے دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گشت کرتے کرتے مدینہ کے باہر ایک درخت، اس کے نیچے آرام کرتے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا آپ کے سر کے نیچے، اور کوئی محافظ نہیں، کوئی نگران نہیں، کوئی چوکیدار نہیں۔ وہ تو اس زمانے کے لوگ بے وقوف ہیں جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے لوگوں کو مخلوق سے ڈراتے ہیں، کہتے ہیں خبردار آپ کیمرے کی زد میں ہیں۔ تو چور بھی اتنے چالاک ہوتے ہیں، کیمرہ پھیر کر کے چوری کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کو لکھنا چاہیے خبردار آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ مسلمان کو کیا لکھنا چاہیے؟ آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ یہ سب باطل کا تاثر، جیسے باطل والے اپنے اموال کی حفاظت کے لیے اور اپنے چیزوں کی اپنے آپ کی نگرانی کے لیے لوگوں کو اشیاء اور چیزوں سے ڈراتے ہیں، اس زمانے کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی باطل کے طریقوں سے متاثر ہو کر وہ اپنے اشیاء کی حفاظت کے لیے اور اپنے ذات کی نگرانی کے لیے نقصان پہنچانے والوں کو مخلوق سے ڈراتا ہے۔ یاد رکھنا پیارے بھائیوں، مخلوق کے خوف کی وجہ سے گناہ مؤخر ہو سکتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا۔ مخلوق کے خوف سے گناہ مؤخر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیمرہ چالو ہے، پاور جانے کے انتظار کرو، لو جی کھولا گیا، فیل ہو گیا کیمرہ، پھر پاور جانے کے انتظار کرو، وہ پاور کاٹیں گے، چوری کریں گے۔ مخلوق کے خوف سے گناہ مؤخر ہو سکتا، گناہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس نے خوب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی محافظ نہیں، کوئی نگران نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، کوئی دور سے دیکھنے والا نہیں، تنہا جنگل کا علاقہ، امیر المومنین آرام کرنے، بہت اچھا موقع ملا حضرت عمر کو شہید کرنے کا۔ ننگی تلوار لے کر درخت کے اوپر چلا گیا، حضرت عمر کی آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت عمر وہاں بالکل اپنے معمول کے مطابق اپنے معاشرت اور اپنے معاملات، لوگوں کو بازاروں میں گشت کرتے ہوئے اور لوگوں کو اچھے معاملات کی ترغیب دیتے ہوئے اور بری معاشرت اور برے رہن سہن سے لوگوں کو بچاتے ہوئے اسی جگہ آ کر آرام کرنے لگے جو آپ کا معاملہ۔ اس نے دیکھا بہت اچھا معاملہ۔ حضرت عمر جیسے گہری نیند میں مبتلا ہوئے اور یہ اس یہودی نے نیچے اترنے کا ارادہ کیا، یہ سہتا خوفناک شیر ببر اس کو کہتے ہیں، خوفناک شیر، وہ جنگل سے باہر آیا، حضرت عمر کے قریب آیا، حضرت عمر کے تلوے چاٹنے لگا۔ اس شیر کو دیکھ کر اس کی تو حالت خراب، اس کا پیامہ خراب۔ اللہ کی پناہ، اتنا خطرناک شیر اور ان کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ اور آپ سب کو اندازہ ہے تلوے پر جب ٹھنڈک پہنچتی ہے تو نیند اور گہری آتی ہے، لوگ تیل لگاتے ہیں تلوے میں گہری نیند آنے کے لیے، تو زبان کی ٹھنڈک اور تھوک کی برودت تو اور گہری نیند آئی۔ یہ شیر حضرت عمر کے تلوے چڑھتا رہا اور یہودی پریشان، جب تک حضرت عمر سوئے رہے وہ آپ کے تلوے چڑھتا ہے۔ پریشان ہو گئے یہودی کہ جو شیر انسانوں کی ہلاکت کا، بربادی کا ذریعہ ہے، وہ ان کی حفاظت کا منتظم کیسے ہو گیا؟ تو آسمانوں سے آواز آئی کہ جو دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، جو دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور جو دنیا میں انصاف قائم کرنے کی محنت کرتے ہیں، جن کی زندگی انصاف والی ہوتی ہے، جن کی زندگی انصاف والی ہوتی ہے، ان کی حفاظت کا نظام آسمانوں سے چلتا ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں میرے دوستوں بزرگوں، میری بات اچھی طرح سمجھ لینا، ہمارے حفاظت کی شکلوں میں جتنی بربادیاں ظاہر ہو رہی ہے وہ ہمارے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ مسلمان کی شانتی عدل و انصاف، مسلمان کی شانتی عدل و انصاف، مسلمان کی شانتی امانت،
مسلمان نے اپنی شانیں کھو دی، اللہ کی جانب سے اس کی حفاظت کا نظام ختم ہو گیا۔ جس کو حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے وہی ہلاکت کا انتظام کرتا ہے۔ حیران ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر کے بیدار ہونے کا وقت تو ہوا، شیر کو احساس ہوا، شیر چلا گیا۔ حضرت عمر بیدار ہوا، وہ نیچے اترا، اس نے اتر کر معافی مانگی کہ امیر المومنین مجھے معاف کر دیجیے، میں تو آپ کی شہادت کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ کی جانب سے آپ کی حفاظت کا انتظام ہوا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ میں نے تو ایک بات عرض کی کہ جس مدد و نصرت کا وعدہ نبی کے ساتھ ہے، اس مدد و نصرت کا وعدہ غیر نبی کے ساتھ ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ غیبی مدد و نصرتیں یہ انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے۔ دوسری مثال، دفع مضرت، نقصان کا نہ ہونا، نقصان کا نہ ہونا، نقصان والی شکلوں سے نقصان کا نہ ہونا۔ جس طرح اللہ نے یہ اکرام نبی کا کیا ہے، یہ اکرام اللہ پاک آخر زمانے میں عام مسلمان کا کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، نمرود نے بھیانک آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو داخل کیا، کئی دنوں تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تشریف فرمائے، آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مدد کی جو شکل جلیل القدر نبی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، مدد کی وہی شکل ایک عام مسلمان کے لیے قرب قیامت میں دجال کے زمانے میں ہو۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم لے کر لوگوں کو اپنے خدائی کی دعوت دیتا ہوا پھر رہا ہے۔ ایک مسلمان کو پکڑے گا، عام مسلمان، کہ تو مجھے خدا مانتا ہے، کہے گا نہیں میں تجھے خدا نہیں مانتا، اور اس کے دو ٹکڑے کر، بدن کے دو ٹکڑے، اور پھر اسے زندہ کرے گا کہ اب تو مجھے خدا مانتا ہے، تو وہ کہے گا اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو خدا نہیں ہے، تو کافر ہے، اب مجھے یقین ہو گیا۔ اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے، دہکتی ہوئی آگ میں داخل کرے گا۔ یہ آگ میں یہ مسلمان ایسے ہی محفوظ رہے گا جس طرح نمرود کی آگ میں ابراہیم علیہ السلام محفوظ ہے۔ میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی، حصول نفع کی اور دفع مضرت کی۔ جو مدد کی جو شکل نبی کے ساتھ ہے وہ شکل عام مسلمان کے ساتھ ہے۔ جس طرح آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اسی طریقے سے ایک عام مسلمان کو قرب قیامت میں دجال کی آنکھ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ غیبی مدد اور نصرت انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے۔ پھر وہ ضابطے کیا ہے جس کی بنیاد پہ غیبی مدد اور نصرتوں سے استفادہ ہوتا ہے؟ یاد رکھنا پیارے بھائیوں، اللہ کی غیبی مدد اور نصرتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی غیبی مدد، اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی نصرتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے تعلقات قرابت کی بنیاد پہ نہیں ہوتے ہیں، قربت کی بنیاد پر ہو۔ مخلوق میں تعلق قرابت کی بنیاد پر ہو، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، اور ہمارے زمانے میں یہ میرے حلقے والا، یہ میرے شہر والا، یہ میرے کاروباری ساتھی ہے، یہ میرا ساتھ والا ہے، اور یہ ہمارے مزاج والا ہے۔ تعلقات قرابت کی بنیاد، مخلوق میں تعلقات قرابت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، مخلوق میں تعلقات قرابت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اللہ اور بندے میں تعلق قرابت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے، اللہ اور بندے میں تعلق قربت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کہ بندہ اللہ کے قریب کتنا ہے، بندہ اللہ کے مقرب کتنا ہے، اور قربت کی دو بنیاد یاد رکھو پیارے۔ اللہ کے یہاں قربت کی دو بنیادیں، اتباع سنت، احیاء سنت، دو بنیادیں ہیں اللہ کے اپنے آپ کو مقرب بنانے کی، اتباع سنت، اور دوسری بنیاد احیاء سنت، کہ ہر مسلمان متبع سنت ہو اور ہر مسلمان محیی سنت بنے، اپنی ذات سے سنت کے اتباع کرنے والا اور اپنی جان و مان سے سنت کو حیات بخشنے والا، دو بنیادی بات، اپنی ذات سے سنت کا متبع ہو اور اپنی ذات سے اپنی جان و مان زندگی سے محیی سنت ہو، یعنی ساری دنیا میں سنتوں کو حیات بخشنے والا۔ جو مسلمان متبع سنت نہیں ہے، جو مسلمان متبع سنت نہیں ہے اور یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل رہا ہے، وہ اللہ اس کے نبی کی محبت میں جھوٹا اور کاذب ہے۔ جو مسلمان
سنت کی اتباع پہ نہیں ہے. جو مسلمان جس کا ظاہر خلاف سنت، جس کا لباس خلاف سنت، جس کے شادی بیاہ خلاف سنت، جس کے معاملات خلاف سنت، جس کی معاشرت خلاف سنت ہے، وہ اللہ اس کے نبی کی محبت میں جھوٹا ہے. اللہ اس کے نبی کی محبت اس کے یہاں سچی نہیں. اتباع سنت کے بغیر، اتباع سنت کے بغیر، اتباع سنت کے بغیر محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے اللہ کے یہاں جھوٹے مانے جاتے ہیں. اس لیے ہم سب کے دو بنیادی ذمہ دار، ہر مسلمان کے دو بنیادی ذمہ دار، اتباع سنت کی ہے، احیاء سنت. او بھائی مزے سو رہے ہیں، ان کو اٹھاؤ. مذاکرے میں سونا نہیں چاہیے. جن مجلسوں میں غفلت توڑی جاتی ہے ان میں غفلت کرنا اور غفلت پیدا کرے. چھوڑو اس کو، ہاتھ چھوڑو، سیدھے پہ. وضو نماز میں استحضار پیدا کرنے کا سبب، وضو نماز میں استحضار پیدا کرنے کا سبب ہے. اگر وضو غفلت کے ساتھ کیا جائے گا تو نماز میں غفلت پڑ جائے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دنیاوی باتیں کرتے کرتے وضو کرتے ہیں ان کی نماز میں غفلت دگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ وضو غفلت کے ساتھ کیا. جو بیانات میں غفلت کے ساتھ سنتے ہیں، بیانات میں غفلت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، غفلت کے ساتھ سنتے ہیں، عمل میں ان کی غفلت دگنی ہو جاتی ہے. اس لیے توجہ سے بات سنیں. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق قرابت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کسی کے باپ. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، کوئی عورت اللہ کی بیوی نہیں ہے اور کوئی مخلوق اللہ کی اولاد نہیں ہے اور اللہ کسی مخلوق کے باپ نہیں ہے. اللہ کے یہاں تعلق قرابت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. اللہ کے یہاں تعلقات قربت کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ کا مقرب کتنا ہے. اور تقرب کی دو بنیاد ہیں، اتباع سنت اور احیاء سنت. کہ مسلمان اپنے ظاہر میں، اپنے چہرے میں، اپنے لباس میں، اپنے معاملات میں، اپنے معاشرت میں اتباع سنت پر ہو. کیونکہ بغیر اتباع سنت کے مسلمان اللہ اس کے نبی کی محبت میں سچا نہیں ہوگا، سچا نہیں. پہلی ذمہ داری اتباع سنت کی. کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں، جو آدمی جان بوجھ کر سنتیں چھوڑ رہا ہے، توجہ سے بات سننا، بہت گہری بات ہے اور بہت مشکل سے کہنا پڑ رہی ہے، لیکن امانت اس لیے کہہ رہا ہوں. جو مسلمان جان بوجھ کر سنتوں کے چھوڑنے کا عادی ہو جائے اور ترک سنت پر کوئی ندامت نہیں، کوئی استغفار نہیں، اس کو کوئی احساس نہیں ہے سنت کے چھوڑنے پر، علماء نے لکھا ہے یہ مسلمان اللہ کے نبی کو یا تو ناقص العقل سمجھتا ہے یا دین میں خیانت کرنے والا سمجھتا ہے. سنو توجہ سے بات. دو الزام، دو اتہامات ایسے مسلمان کی طرف سے نبی کی ذات پہ لگتے ہیں. الیاذ باللہ، استغفر اللہ. جو جان بوجھ کر سنتوں کے چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور خلاف سنت پر کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی ندامت، کوئی استغفار، کوئی توبہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے، ایسا مسلمان اللہ کے نبی کو الیاذ باللہ یا تو ناقص العقل سمجھتا ہے یا خائن فی الدین سمجھتا ہے. اللہ کی پناہ. یا تو آپ ناقص العقل ہے، استغفر اللہ، یا آپ دین میں خیانت کرنے والے ہیں. اللہ آپ خود بتاؤ، جس مسلمان کا یہ تصور ہو اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے. اتباع سنت. دو چیزوں کا مقابلہ سنت سے، رواج سے اور جواز سے. رواج اور جواز، رواج اور جواز. توجہ سے بات سننا. دو چیزوں سے مقابلہ ہے سنتوں کا، رواج سے اور جواز سے. رواج کیا ہے اور جائز چیز ہے کیا کیا ہے. رواج چیز ہے، رواج کیا ہے اور جائز چیز ہے کیا کیا ہے. ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری اور کام کرنے والوں کی سب سے اہم ذمہ داری ہر سنت کے مقابلے میں رواج کو چھوڑنا ہے. ہمارا مستقل مقابلہ ہے رواج سے، ہمارا مستقل جہاد ہے رواج سے. ہم ہر رواج کو چھوڑیں گے سنت کے مقابلے میں، ہم ہر رواج کو چھوڑیں گے سنت کے مقابلے میں، ہم ہر رواج کو چھوڑیں گے سنت کے مقابلے میں، ہم ہر رواج کی تنقیر کریں گے سنت کے مقابلے میں، ہم ہر رواج کی تردید کریں گے سنت کے مقابلے میں. کیونکہ رواج کی تائید کرنا سنت کی تردید کرنا ہے. جو رواج کی تائید کرتے ہیں وہ سنتوں کی تردید کرتے ہیں. جو رواج کی تائید کرتے ہیں
یہ رواجی شکل جو رواج کی تائید کرتے ہیں وہ سنتوں کی تردید کرتے ہیں. رواج کی تائید کرنے والے سنتوں پہ باقی رہے ہی نہیں سکتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سنت کے مقابلے میں رواج لاؤ گے اس سنت سے محروم ہو جاؤ گے. جس سنت کے مقابلے میں رواج لاؤ گے اس سنت سے محروم ہو جاؤ گے. جس سنت کے مقابلے رواج لاؤ گے اس سنت سے محروم ہو جاؤ گے. کام کرنے والے ہر ساتھی کو یہ دیکھنا چاہیے دعوت کے ہر حصہ اپنا مشورہ، اپنی تعلیم، اپنی ملاقاتیں، اپنے گشت، ہمارے مشورے رواج پہ تو نہیں آ گئے، سنت سے ہٹ تو نہیں گئے، بنیادی ذمہ دار. جی ہاں، کیونکہ جس چیز میں رواج شامل ہو جائے گا اس چیز کی سنتیں ختم ہو جائے گی، اور سنت کا چھوڑنا ہی نصرت سے محرومی ہے. سنت کا چھوڑ دینا یہ نصرت سے محرومی ہے. حضرات صحابہ نے رواجی شکلوں کو چھوڑا ہے سنت کے مقابلے میں، رواجی شکلوں کو چھوڑا ہے سنت کے مقابلے میں. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں حکمت کی باتیں اللہ تعالیٰ الہام فرماتے. نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، مشورہ ہوا نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. لوگوں نے رواجی شکلیں بیان کی. اللہ کے نبی باجا بجایا جائے، آگ جلا دی جائے، دھواں اٹھے گا، لوگ سمجھ جائیں گے نماز کا وقت ہو گیا ہے. سارنگی بجائی جائے، ڈھول بجایا جائے. آپ نے کہا نہیں، یہ سب رواجی طریقے، یہ مجوس کا طریقہ ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. ہم دعوت کا عمل جو مسنون عمل ہے ہم اس میں یہود و نصارہ کے طریقے اختیار نہیں کریں. جس نبی نے عبادات میں یہود و نصارہ کی مخالفت پر اپنے امت کو کھڑا کیا ہے، جس نبی نے عبادات میں یہود و نصارہ کی مخالفت پر اپنے امت کو کھڑا کیا ہے، جس محنت کے ذریعے ساری عبادات وجود میں آتی ہے دعوت، اس محنت میں اللہ کے نبی یہود و نصارہ کے طریقوں کو کیسے پسند کریں. رائے دینے والوں کو سوچنا چاہیے کہ میری رائے کسی رواج سے مل تو نہیں رہی ہے. کام کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ میرے کام کا کوئی حصہ کسی رواج سے مل تو نہیں رہا ہے. کام کا جو حصہ رواج سے مل جائے گا وہ اللہ کے یہاں مردود ہو جائے گا، کیونکہ مقبولیت سنت کے ساتھ، مقبولیت سنت کے ساتھ کام کا جو حصہ رواج سے ملے گا وہ اللہ کے یہاں مردود ہو کر رہے گا، مقبولیت سنت کے ساتھ. تو صحابہ میں مشورہ ہوا کہ نماز کے لوگوں کو جمع کرنا کیا شکل اختیار کی جائے. تو لوگوں نے الگ الگ رائے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رائے کو قبول نہیں کیا. یہ یہود کا طریقہ، یہ عیسائیوں کا طریقہ، یہ مجوس کا طریقہ، ہم اس کو پسند نہیں کریں گے. عبادات میں اللہ کے نبی نے غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنا اور غیروں کے طریقوں کا التزام کرنا اللہ کے نبی نے عبادات میں پسند نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. یہود روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ. آپ نے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے، کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کو، ہمارے آبا اجداد کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی. اس دن فرعون دریا میں ڈوبا تھا، ہمارے آبا اجداد دریا سے پار ہو گئے تھے. ہم اللہ کی نعمت کے شکرانے میں اس دن روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اس دن روزہ رکھنے کے، مگر ہم تمہاری مخالفت کریں گے. تم 1 دن کا روزہ رکھتے ہو، ہم 2 دن کا روزہ رکھیں. آپ غور تو کرو، جو نبی عبادات میں یہود و نصارہ کے طریقوں کی مخالفت پر اپنی امت کو ابھار رہے ہیں، آمادہ کر رہے ہیں، وہ نبی دعوت میں یہود و نصارہ کے طریقوں کو کیسے پسند کریں؟ رواج کا مقابلہ ہے سنتوں سے، کہ جس رواجی شکل اختیار کرو گے اس کے مقابلے کی سنت سے محروم ہو جاؤ. آپ نے فرمایا یہ رواجی شکل ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. آپ نے کسی طریقے کو پسند نہیں کیا. صحابہ حیران ہو گئے. ایک صحابی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ بے چین ہو گئے کہ نماز کے لیے بلانا ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے، نماز کے لیے بلانا اتنا اہم مسئلہ ہے، تو کیا کیا جائے؟ دیکھو میرے دوستو یاد رکھنا، درست رائے کام کرنے والوں کے دلوں میں کیسے الہام ہوتی؟ درست رائے کام کرنے والوں کے دلوں میں الہام کیسے ہوتی ہے؟ اس کا تعلق نہ ذہانت سے ہے،
نہ فطانت سے ہے، نہ قدامت سے ہے، نہ تجربات سے ہے۔ آپ بڑے تجربے والے، آپ بڑے پرانے ہیں، آپ بڑے ذہین ہیں، آپ بڑے فتین ہیں، آپ بڑے چالاک ہوشیار ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق تو مجاہدے اور قربانی سے۔ کتنا مجاہدہ قربانی کی ہے آپ نے مشورے میں شرکت کے لیے، کتنا مجاہدہ قربانی کی ہے آپ نے اس امر میں شرکت کے لیے۔ آپ کے مجاہدہ قربانی پہ اللہ پاک صحیح باتیں الہام فرمائیں۔ عبداللہ بن زید ابن عبد ربی کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، آرام چھوڑ دیا کہ جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ صحیح بات میرے دل پہ الہام نہیں فرمائیں گے، میں کھانا پینا نہیں کھاؤں گا۔ اس مجاہدے پہ اللہ نے اذان الہام کی۔ فرشتے کو خواب میں دیکھا، باجا لے کر جا رہا ہے۔ صحابی نے پوچھا یہ سب باجا ہمیں دے دو، ہم بجا کر مسلمانوں کو جمع کریں گے نماز کے لیے۔ وہ کہنے لگے ارے نہیں۔ فرشتہ کہنے لگا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، میں تمہیں بہتر طریقہ بتاؤں، میں اس سے اچھا طریقہ کہ وہ کیا طریقہ ہے؟ فرشتے نے اذان دی۔ صحابی پوری اذان سن رہے ہیں، خواب کے اندر بیدار ہوئے، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے آپ کو یہ خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے، حضرت بلال کو سکھا دو۔ آپ نے ساری اذان سکھا دی۔ ایک صحابی کے مجاہدے اور قربانی پر صحیح رائے الہام ہوئی ہے، اور رواجی طریقوں کے چھوڑنے پر اذان جیسے نعمت ملی۔ رواجی طریقوں کے چھوڑنے پر اذان جیسی نعمت ملی، اور جب رواجی طریقے اختیار کیے جائیں گے اذان جیسی سنت سے محروم ہو جاؤ، اذان جیسی نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ ہم اردن میں تھے، پورے ملک کا حال، پورا ملک ایک جگہ اذان ہوتی ہے، اور ان کی اذان رواجی آلات کے ذریعے ساری مسجدوں میں پہنچائی جائے، پورے ملک کی مسجد، نہ کوئی مؤذن اور نہ اذان کا کوئی انتظام اور اہتمام۔ بس اذان کا وقت ہوتا ہے، وہ مشین چالو کر دیتے ہیں، اور اسی مشین کی اذان پر پورا ملک نماز پڑھ رہا ہے۔ پورا ملک اذان والی سنت سے محروم ہو گیا ہے رواجی آلے کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے دی۔ رواجی شکلیں چھوڑی ہے تو اذان والی سنت ملی ہے، اذان والی دعوت تامہ ملی ہے، اذان والی نعمت ملی ہے، اور سنت چھوڑ دی، رواجی شکل کو اختیار کر لیا، رواجی طریقوں کو اختیار کر لیا، تو اذان والی نعمت سے محرومی ہو۔ رواج اور سنت کا مقابلہ ہے، اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، کام کرنے والے ہر ساتھی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، ہر مسلمان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیز رواجی تو نہیں ہے۔ رواجی چیزوں کو چھوڑنا ہے، سنتوں پہ آنا۔ سنت کا مقابلہ دو چیزوں، رواج سے اور جواز۔ یہ بھی بڑا دھوکہ ہے لوگوں کو، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ ہم جائز کے مکلف نہیں ہیں، ہم سنت کے مکلف۔ سنت کیا ہے؟ دیکھو یاد رکھنا، جو لوگ جواز پہ عمل کرتے رہتے ہیں وہ حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جواز پہ عمل کرنے والے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جواز اور حرام میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ جائز کی آخری حق حرام سے ملی ہوئی ہے، جائز کی آخری حق حرام سے ملی ہوئی ہے۔ جواز پہ عمل کرنے والے آگے چل کے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حرام سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر جواز کو چھوڑو سنت کے مقابلے میں۔ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے کہ ہر جائز کو چھوڑو سنت کے مقابلے میں۔ کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں، جواز کو تلاش کرنا، رخصتیں تلاش کرنا، اس میں کوئی رخصت ہے، اس میں کوئی جائز ہے، جواز کو تلاش کرنا اور رخصتوں کو تلاش کرنا اور رخصتوں کی رہبری کرنا، یہ دین کے کمزور ہونے کی علامت۔ رخصت تلاش کرنے والے کا دین کمزور ہوتا ہے، اور رخصت بتانے والے کا دین کمزور ہوتا ہے۔ ہمیں امت کو رخصت نہیں بتانا چاہیے، ہمیں امت کو سنت بتانا چاہیے۔ سنت کیا ہے؟ رخصت مت بتاؤ، سنتیں بتاؤ۔ سنت کیا ہے؟ کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں، جواز پہ عمل کرنا ہی سنت کا انکار کرنا۔ تین باتیں لکھی علماء، جواز پہ عمل کرنے والے سنت کے منکر بن جاتے ہیں، جواز پہ عمل کرنے والے سنت سے اعراض کرنے لگتے ہیں، اور جواز پہ عمل کرنے والوں کے دلوں میں سنتوں کا ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ تین باتیں لکھی علماء، جواز پہ عمل کرنا سنت کا انکار ہے، جواز پہ عمل کرنا سنت سے اعراض ہے، جواز پہ عمل کرنا سنت کا استخفاف ہے اور سنت کا ہلکا پن ہے۔ ہمیں جواز کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے،
ہمیں تو سنت کے پیچھے چلنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں کیا ہیں۔ حضرات صحابہ کے ساتھ جو غیبی مدد و نصرتیں تھی، حضرات صحابہ کے ساتھ جو غیبی مدد و نصرت تھی، اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے باطل کے مقابلے میں جو رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ صحابہ سنتوں کا ایسا اہتمام کرتے تھے۔ سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کے اندر ایسی قوت عطا فرمائی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے، مکہ مکرمہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے، بیت اللہ کے پاس حجاج ابن یوسف نے بیت اللہ پہ حملہ کیا اور بہت بڑے پتھر کا ایک ٹکڑا ان کے داڑھی اور ان کے سینے کے درمیان سے گزرا۔ ذرا بھی کوئی خوف نہیں، نماز کے احسان میں اور اللہ کے دھیان میں ذرا بھی کمی نہیں، اور نماز کے طول میں ذرا بھی کمی نہیں، ایسے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں جیسے انتہائی پرسکون ماحول میں نماز پڑھی جائے۔ کیا وجہ اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں میں ایسا خوف کیوں عطا فرمایا تھا، ایسا رعب کیوں عطا فرمایا تھا؟ حالات اور ماحول سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بے تاثر کیوں بنایا تھا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی پیارے بھائیوں کہ صحابہ اتباع سنت میں۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ایک بنیادی بات ان کے اندر یہ تھی کہ اللہ کے نبی کا خون ان کے بدن میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹنا لگایا، اس میں خون نکلتا، آپ نے وہ خون نکالا، عبداللہ بن زبیر کے حوالے کیا کہ یہ خون لے کر جاؤ، ایسے کہیں جا کر پھینک۔ وہ گئے اور جا کر سارا خون پی لیا، سارا خون پی لیا۔ واپس آئے، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ خون کہاں ہے، کہاں ڈالا ہے؟ کہ ایسی جگہ ڈالا ہوں اللہ کے نبی جہاں آپ کے خون کی بے حرمتی ہونے والی نہیں ہے، آپ کے خون کی بے حرمتی نہیں ہوگی، ایسی جگہ میں نے خون کو ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم نے خون کو پی لیا ہے؟ کہ ہاں اللہ کے نبی میں آپ کا خون پی چکا ہوں۔ میں اللہ کے نبی کے خون کی یہ قوت ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کا کوئی تاثر نہیں، ماحول کا کوئی تاثر نہیں۔ جب حجاج ابن یوسف نے پریشان کیا باطل کو قبول کرنے پر، کہنے لگے یہ تو ہو سکتا ہے کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے، یہ تو ہو سکتا، چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ، کسی کی داڑھ میں ایسے قوت پیدا ہو اور اپنے داڑھ سے پتھر چبا لے اور پتھر نرم پڑ جائے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے، لیکن ابن زبیر باطل کے مقام نرم پڑے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگاؤ جس نبی کے خون کی یہ طاقت ہے اس نبی کے سنتوں میں کتنی قوت ہو، جس نبی کے خون میں یہ طاقت، ایسا رعب اور باطل کا ایسا تاثر نہ ہونا اللہ نے دلوں میں پیدا کیا ہے۔ جس نبی کے خون میں یہ طاقت ہے اس نبی کے سنتوں میں کتنی طاقت ہے۔ میں نے تو ایک بات عرض کی کہ ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی سنت والی بنے، اپنا ظاہر سنت والی بنے۔ یاد رکھو پیارے بھائیوں، جو ظاہری سنتیں چھوڑ دیتے ہیں وہ فرائض سے ہاتھ خود دھو دیتے ہیں۔ جو ظاہری سنتیں چھوڑ دیتے ہیں وہ فرائض سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جو باطل کے مقابلے میں سنتوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں وہ فرائض کو بھی بیچ دیتے ہیں، کیونکہ سنت یہ فرائض کا محافظ ہے، سنت فرائض کی حفاظت کرتی ہے، سنت فرائض کی رکھوالی کرتی ہے، سنت فرائض کی نگرانی کرتی ہے۔ جو سنتیں ذبح کر دے گا وہ فرائض بھی ذبح کر دے گا۔ میں آپ کو اگلی بات بتاؤں پیارے بھائیوں، سنتوں کو ذبح کرنے والے اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سنتوں کو چھوڑ دینے والے اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہری سنتیں چھوڑنے والا اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ ظاہری سنت چھوڑنے والا اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ علامہ ابو نعیم نے سیر الاولیاء کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، اوحى الله الى نبي قل للمؤمنين والمؤمنات لا تلبسوا لباس اعدائي ولا تطعموا مطاعم اعدائي ولا تشاكلوا بما شاكل اعدائي فيكون اعدائي بما كما هم اعدائي۔ اللہ کے نبی مسلمان مردوں عورتوں سے کہہ دو یہ غیروں کی طرح لباس نہ پہنے، یہ غیروں کی طرح لباس نہ پہنے، غیروں کی طرح کھانا نہ کھائیں،
गैरों की तरह शक्ल इख्तियार ना करें, वरना गैरों की तरह लिबास पहनने वाला, गैरों के तरीके पर खाने वाला और गैरों के तरीके पर अपनी शक्ल बनाने वाला गैरों की तरह अल्लाह का दुश्मन है। जिस मुसलमान का जाहिर खिलाफ सुन्नत है, जिसका लिबास खिलाफ सुन्नत है, जिसका चेहरा खिलाफ सुन्नत है, नमाज पढ़ के वो अल्लाह का दुश्मन है, रोज़ा रख के वो अल्लाह का दुश्मन है, हज उम्रा करके वो अल्लाह का दुश्मन है, मस्जिद मदरसों के तामीर करके अल्लाह का दुश्मन है। जिस मुसलमान ने अपना जाहिर खिलाफ सुन्नत कर लिया है वो अल्लाह का दुश्मन बन चुका है। आज मुझे बताओ, दुश्मनी के साथ कोई मोहब्बत हो सकती है? बोलो भाई, जो अल्लाह का दुश्मन बन जाए वो अल्लाह का महबूब कैसे बन सकता है? जो अल्लाह का दुश्मन बन जाए वो अल्लाह का महबूब कैसे बन सकता है? इसलिए हर काम करने वालों की बुनियादी जिम्मेदारी है अपने जाहिर को इत्तिबा सुन्नत पे लाओ। अल्लाह से ताल्लुक़ की दो बातें मैंने अर्ज़ की। अल्लाह से ताल्लुक़ एक इत्तिबा सुन्नत की बुनियाद पर होता है, एक इह्या सुन्नत की बुनियाद पर होता है। इत्तिबा सुन्नत में सबसे बड़ी रुकावट दो चीज़ें, इत्तिबा सुन्नत में सबसे बड़ी रुकावट दो चीज़ें, गैरों का तासुर और गैरों से मोहब्बत। इत्तिबा सुन्नत में रुकावट सबसे बुनियादी दो चीज़ें, अग़यार से मुतासिर होना और अग़यार का महबूब होने की फिक्र करना। याद रखो प्यारे भाइयों, जिस मुसलमान का दिल गैरों से मुतासिर होगा और जो मुसलमान गैरों का महबूब बनना चाहेगा वो सुन्नतों को ज़बा करके रहेगा। दो वजह है सुन्नतों को छोड़ने की, अग़यार का तासुर और अग़यार की मोहब्बत। जिस मुसलमान के दिल में गैरों का तासुर है और जो मुसलमान गैरों की निगाह में महबूब बनना चाहेगा वो सुन्नतों को ज़बा करके रहेगा, क्योंकि अग़यार कभी भी मुसलमानों की सुन्नत से राज़ी नहीं होंगे। याद रखो, अल्लाह ने साफ फरमाया, वलन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिय मिल्लतहुम। नबी जी, यहूद नसारा कभी आपसे राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप उनका तौर तरीका इख्तियार नहीं करेंगे। जो मुसलमान जाहिर के एतबार से सुन्नत पर है वो कभी अग़यार का महबूब नहीं बन सकता है। अग़यार का महबूब बनने के लिए सुन्नतों को छोड़ना पड़ता है। और याद रखो प्यारे भाइयों, जो मुसलमान किसी मखलूक को राज़ी करने के लिए, अल्फाज पे गौर करना, जो मुसलमान किसी मखलूक को राज़ी करने के लिए अल्लाह के नबी की एक सुन्नत छोड़ेगा, अल्लाह ताला गैर को मुसल्लत कर देंगे और उसको गैरों के हवाले कर देंगे। ज़माने के मुसलमानों की हठधर्मी और इस ज़माने के मुसलमानों की बेशर्मी और बेहयाई कि अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपनी इज्जत के खिलाफ समझते हैं। अजी मेरी एक इज्जत है, मेरा एक मकाम है माशरे में, क्या कहते हैं, मेरा एक मकाम है, मेरा एक हैसियत है, मेरा एक मर्तबा है समाज सोसाइटी के अंदर। अगर मैं इस सुन्नत को इख्तियार करूँगा, मेरी इज्जत में, मेरे मकाम में, मेरे मर्तबे में कोई कमी ना आ जाए। मैं मस्जिद में बैठ के अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर सारी दुनिया के मुसलमान इज्तिमाई तौर पर अपनी इज्जतों को बचाने के लिए अल्लाह के नबी की एक सुन्नत छोड़ेंगे, अल्लाह ताला ऐसी जिल्लत में मुब्तला करेगा जो क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी। कहाँ हैं आप मुकाबला करते हो? ये सुन्नत है, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है। अजीब फ़र्क है। साहबा और हम में बुनियादी फ़र्क ये है, साहबा सुन्नतों पे अमल करते थे सुन्नत होने की वजह से, हम सुन्नत छोड़ते हैं सुन्नत होने की वजह से। साहबा सुन्नतों पे अमल करते थे सुन्नत होने की वजह से, हम सुन्नत छोड़ते हैं सुन्नत होने की वजह से। यह सुन्नत है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। जो सुन्नत छोड़ेगा वो फ़र्ज़ वाजिब पर भी बाकी नहीं रहेगा। हमारी दरख्वास्त है आप सबसे, सारे शुरका से, हमारे तमाम साथियों से, एक ज़रूरत में, एक आदत में, एक ज़रूरत में, एक आदत में इसका एहतमाम करना चाहिए कि अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या है और एक सुन्नत को इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह अकबर। कितनी सुन्नतें छोड़ देते हैं इज्जत को बचाने के लिए, सुनो तो सही, कितनी सुन्नतें छोड़ देते हैं इज्जत को बचाने के लिए, कितनी सुन्नतें छोड़ देते हैं अपना मकाम मर्तबा बाकी रखने के लिए। हालांकि अल्लाह ने सारी इज्जतों की हिफाजत और सारे मकाम मर्तबे की ज़मानत सुन्नतों के अहतमाम में रखी। अल्लाह के नबी की हदीस है, तातम्मू तज़दादु हिल्मन व वक़ारन, अमामा बांधा करो तुम्हारा वक़ार बढ़ जाएगा। क्या बांधा करो? माँ बांधा करो, माँ बांधा करो। क्यों नहीं बांधते हो मामा? सब माँ बांधा करो।
اللہ کے نبی کی حدیث، تعتمو، امامہ باندھا کرو، تمہارا وقار بڑھ جائے گا سامنے والے کے دل میں، اور تمہارے دل میں حلم بڑھ جائے گا۔ جتنے غصے ہیں آپس میں، اور جتنے جھگڑے ہیں آپس میں، اور جتنے اختلافات ہیں آپس میں، اور جتنے میاں بیوی میں آپس میں تعلقات ٹوٹتے ہیں، بڑی وجہ ہے کہ شوہر میاں امامے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، تعتمو تزداد حلما ووقارا، امامہ باندھا کرو، جو غیروں کے دلوں میں تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہارے دل میں اللہ پاک حلم بردباری بڑھا دے گا۔ مقام کی حفاظت کے لیے سنت چھوڑتے ہیں، وقار بڑھانے کے لیے سنتیں چھوڑتے ہیں، روب قائم کرنے کے لیے سنت چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے مقام کی حفاظت، روب اور دبدبے کا عطا کرنا اللہ نے سنتوں کے اہتمام میں رکھا۔ میں نے ایک بات عرض کی، سنت چھوڑنے کی دو وجہ، ایک بنیادی بات کہ غیروں کا تعصب ہے، دوسری بنیادی بات غیروں کے یہاں محبوب بننا چاہتا ہے۔ یاد رکھو پیارے بھائیوں، کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ایک سنت کا چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کی محبت سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے۔ بلکہ میں بہت ہمت کر کے بات عرض کر رہا ہوں، ایک خواہش پوری کرنے کے لیے کسی صحیح طریقے کو چھوڑ دینا اپنے آپ کو ایمان سے محروم کرنا ہے۔ ایک خواہش پوری کرنے، ایک آدمی وہ حنفی المذہب، علامہ میاں عابدین شامی نے رد المختار میں نقل کیا، حنفی المذہب، ایک عورت سے محبت ہو گئی۔ سنو صحیح، توجہ سننا، بہت عبرت کا قصہ۔ حنفی المذہب تھے، ایک عورت سے محبت ہو گئی، وہ شافعی المذہب تھے، وہ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ دونوں مذہب حق ہے، دونوں مذہب حق ہے، احناف کا مذہب حق ہے، امام شافعی رحمہ کا مذہب حق ہے، امام احمد بن حنبل کا مذہب حق ہے، امام مالک کا مذہب حق ہے، مذاہب اربع حق ہے، اور سب کے سب جنت میں جانے والے، سب سنت سے ثابت ہے۔ یاد رکھو پیارے بھائیوں، کسی مذہب کی تحقیر کرنا سنت کی تحقیر کرنا ہے۔ کسی مذہب کو ہلکا سمجھنا، شافعی، مالکی، حنبلی، کسی مذہب کو ہلکا سمجھنا سنت کو ہلکا سمجھنا ہے۔ چاروں مذہب حق ہے۔ تو لڑکے والوں نے مطالبہ کیا، آپ ہماری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ہمارے ایک شرط، ہم آپ سے کوئی مال کا اور کوئی جہیز کا اور دنیاوی کسی شکل اور سبب کا ہم آپ سے مطالبہ نہیں کرتے ہیں، ہماری اتنی درخواست ہے کہ حنفیت چھوڑ دو، شافعی بن جاؤ، حنفیت چھوڑ دو۔ حالانکہ دونوں برحق ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر حنفی آدمی شافعی اختیار کر لے تو اسلام سے نکل جائے گا کہ نہیں؟ دونوں حق ہے، حنفی مذہب بھی حق ہے، شافعی مذہب بھی حق ہے، لیکن خواہش کی بنیاد کہ اگر آپ اپنے بچے ہماری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو آپ حنفیت چھوڑ دو، شافعی بن جاؤ۔ اللہ کی شان، اس نے حنفیت چھوڑ دی، شافعی بن گیا، اور اس کا نکاح اس لڑکی سے ہو گیا۔ علامہ ابن عابدین شامی کے سامنے یہ مسئلہ عرض کیا، کہنے لگے کہ مجھے خطرہ اس کا ایمان کفر پر ہوگا، اس شوہر کا ایمان، اس شوہر کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ اس شوہر کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اس نے خواہش کے لیے ایک حق چیز کو چھوڑا ہے، مجھے خطرہ اس کا خاتمہ کفر پر۔ آپ اندازہ لگائیں، دو حق چیزوں میں ایک حق کو چھوڑ دینا، ایک حق کو اختیار کر لینا خواہش کی بنیاد پر ایمان سے محرومی کا سبب ہے۔ غیروں کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، غیروں کے یہاں محبوب بننے کے لیے اللہ کے نبی کی ایک سنت چھوڑنے والا ایمان پہ کیسے باقی رہ سکتا؟ دو وجہ سنتوں کے چھوڑنے کی، ایک غیروں کا تاثر، ایک غیروں کا محبوب بننا۔ اور غیروں کا تاثر دل میں کیوں ہے؟ غیروں کے یہاں محبوب بننے کی فکر کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان نے دعوت چھوڑی، مسلمان نے دعوت چھوڑی ہے۔ دعوت کے چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان کا دل اغیار سے متاثر ہے، دعوت کے چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان غیروں کے یہاں محبوب بننا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو صرف دین نہیں عطا کیا ہے، دین بھی عطا کیا ہے، دین کی دعوت بھی عطا کی، تاکہ دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکلے، کیونکہ اللہ کے غیر کا تاثر مسلمان کو مرتد بنائے بغیر نہیں چھوڑے۔ اللہ کے غیر کا تاثر مسلمان کو مرتد بنائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ جی ہاں، جس کا تاثر ہوگا جس کا تاثر ہوگا اسی کا شکریہ ادا کرو گے، اور جس کا شکریہ ادا کرو گے اسی کی پوجا پاٹ پر آ جاؤ۔ اس لیے یاد رکھو پیارے بھائیوں، عبادات پر
عبادات کا اہتمام مسلمان کو کفر شرک سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک مسلمان دعوت پہ نہ جائے۔ دعوت مسلمان کے اسلام کے محافظ ہے، دعوت مسلمان کے اسلام کی حفاظت محافظ ہے، دعوت ایمان کی تکمیل کا سبب ہے، دعوت دین کی حفاظت کا سبب ہے، دعوت دین کی ترقی کا سبب ہے، دعوت پورے عالم میں دین کے انتشار کا سبب ہے، دعوت اپنے دین کو اللہ کے ہاں قبول کرانے کا سبب ہے۔ اور میرا دوستو بزرگوں، دعوت جو ہے اپنے دین پہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرانے کا سبب ہے، اور دعوت حسن خاتمہ کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو داعی بنایا، آپ علیہ السلام نے امت کو داعی بنایا ہے۔ جب تک مسلمان دعوت پہ نہیں آئے گا اس کے ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوگا، جب تک مسلمان دعوت پہ نہیں آئے گا اس کے دین میں کمال پیدا نہیں ہوگا، جب تک مسلمان دعوت پہ نہیں آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدوں کی تکمیل نہیں۔ لوگ اپنے انفرادی اعمال پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، لوگ اپنے انفرادی اعمال پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، امت کی بے دینی سے بے فکر ہو کر، امت کی بے دینی سے بے فکر ہو کر اپنے انفرادی اعمال پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا اپنے انفرادی اعمال کا اہتمام کرنا مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ پیارے بھائیوں، انفرادی اعمال کا اہتمام کرنے والے اگر دعوت کا اہتمام نہیں کریں گے، ان کے انفرادی اعمال پر اللہ کی مدد اور نصرتیں نازل نہیں ہوگی، بلکہ امت کی عمومی بے دینی پہ جو اللہ کا عذاب آئے گا اس میں انفرادی اعمال والے بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو داعی بنایا، اور میرے دوستوں دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے نقل حرکت اور خروج کے بغیر۔ دعوت کا کوئی تصور نہیں، دعوت کا قیام نقل حرکت اور خروج ہے، دعوت کا قیام اللہ کے راستے میں پھرنا ہے۔ کام کرنے والے جو ساتھی خروج کا اہتمام نہیں کر کے اپنے آپ کو داعی سمجھتے ہیں، وہ دعوت کے اعتبار سے دھوکے میں چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو بھی خروج سے بچایا نہیں۔ کوئی ایک صحابی اپنے آپ کو خروج سے بچاتا نہیں تھا، بلکہ میں آپ سے عرض کروں پیارے بھائیوں، خروج کا چھوڑ دینا دو قسموں کی تنگیوں میں مسلمانوں کو مبتلا کرے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ۔ کائنات میں تنگی، حیات میں تنگی، جتنی تنگیاں زندگی میں آ رہی ہے اور جتنی تنگیاں مسلمانوں کو دنیا میں پیش آ رہی ہے، جتنی تنگیاں مسلمانوں کو کائنات میں پیش آ رہی ہے اور جتنی تنگیاں مسلمانوں کو حیات اور زندگی میں پیش آ رہی ہے، وہ سب خروج کے چھوڑنے کی وجہ سے پیش آ رہی ہے۔ ایک صحابی، 3 صحابہ، ایک مرتبہ کا خروج چھوٹا ہے اللہ کے راستے میں، ایک مرتبہ کا خروج۔ ہر مرتبہ نکلنے والے ایک مرتبہ نہیں نکلے۔ 2 بدری صحابی ہے جن کی مغفرت کی اللہ نے ضمانت لی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہو وہ کرو اللہ تبارک تعالیٰ سب معاف کر دے۔ 2 بدری صحابی، کعب ابن مالک بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہے، تمام خروج میں شریک ہے، ایک مرتبہ نکلنے سے رہے، ایک مرتبہ نکلنے سے۔ قرآن 2 تنگیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، پوری کائنات تنگ ہو گئی ان کے لیے، زمین پہ زندہ رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر کوئی بچہ ان سے سلام کرنے کو تیار نہیں، ان کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں، ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے محبوب دوستوں ان کے سامنے پرائے ہو گئے، بیویوں کو الگ کر دیا گیا، سلام کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ زمین تنگ ہو گئی ہے، زندگی تنگ ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے راستے کا خروج چھوٹا۔ آپ اندازہ لگاؤ، ہمیشہ نکلنے والے ایک مرتبہ نہیں نکلے اللہ کے راستے میں، اتنی تنگی پیش آئی ہے۔ جو مسلمان برسوں سے اللہ کے راستے میں نکلتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی تنگیوں سے کیسے نکلیں گے؟ بلکہ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن آئے گی مجاہدے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے،
اللہ کے راستے میں نہ نکلنا، اللہ کے راستے میں نہ نکلنا، اپنی جان و مال کو اللہ اس کے نبی سے زیادہ محبت کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نہ نکلنا، اللہ کا دین مٹ رہا ہے، اللہ کے راستے میں نہ نکلنا علامت ہے اس بات کی کہ آپ کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اہل عیال سے اللہ اس کے نبی سے زیادہ محبت ہے، اس لیے آپ اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے ہو۔ اور اچھی طرح سمجھ لینا پیارے بھائیوں، جس مسلمان کے دل میں اپنی ذات کی محبت، اپنے مال کی محبت، اپنے اہل عیال کی محبت اللہ اس کے نبی کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے، اس مسلمان کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو اللہ کے راستے میں پھرنے والا بنایا۔ لوگ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں، لوگ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں، ارادے ہیں، تمنائیں ہیں، جذبات ہیں، لیکن حالات اور آزاد دو چیزیں رکاوٹ بنی۔ حالات اور آزاد کہ حالات بہت ہیں ہمارے اوپر، قرضے ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماری ہیں، پریشانیاں ہیں، اور آزاد مختلف قسم کے آزاد لگے۔ حالات اور آزار دو چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں کو یاد رکھنا، جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکلتے ہیں اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے، اللہ ان کے حالات کو اور بگاڑ دیتے ہیں۔ جو اپنے آزار کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہیں، جو اپنے آزار کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آزار کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ حالات کا حل اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، آزار کا حل اللہ کے راستے میں پھرنا ہے۔ اور ایک بات اور سن، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے کے خروج کو جتنا مقدم کرو، اللہ کے راستے کے خروج کو جتنا مقدم کرو گے اتنا اللہ کے نصرتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ کے راستے کے خروج کو جتنا مقدم کرو گے، سال کے آخر میں جانا ہے، سال کی ابتدا میں چلے گا، 2 مہینے کے بعد جانا ہے، ابھی نقد چلے جاؤ۔ اللہ کے راستے کے خروج کو جتنا مقدم کرتے چلے جاؤ گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد سے اور اس کی نصرتوں سے فائدہ اٹھاتے چلے جاؤ گے۔ حالات اور آزاد سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنے حالات میں آپ کام کرو گے اتنا اللہ کی مدد نصرت کا مشاہدہ کرو۔ ہم ساحل العاج گئے ہوئے تھے، ساحل العاج بالکل افریقہ کا اخیر کا، اس کے بعد سمندر، اور سمندر کے بعد شکاگو، امریکہ لگا ہوا۔ ساحل العاج والے کہنے لگے 1963 میں یہاں پر پہلی جماعت آئی میاں جی محراب کے ساتھ، مولانا عمر صاحب کے ساتھ، 63 میں پہلی جماعت ساحل العاج پہنچی۔ اس وقت تو کام کا کوئی ماحول نہیں، کوئی نصرت نہیں، کوئی مدد نہیں، کوئی تعاون نہیں، تو انتظامیہ اٹھا کے جیل میں ڈال ساری جماعت، پورے بزرگوں کو سب کو جیل میں۔ میاں جی محراب کہنے لگے اللہ ہم آپ کے راستے میں ہیں اور یہ حال آیا، ہم آپ کے راستے میں ہیں اور یہ حال آیا۔ آپ اپنے راستے میں نکلنے والوں کی دعا نبیوں کی طرح قبول فرماتے ہیں، اور جتنے شدید حالات میں خروج ہوتا ہے اتنی بڑی نصرت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اے اللہ آپ مجھے موت نہیں دینا جب تک کہ یہاں کی مکمل جماعت نظام الدین میں دیکھ نہ لوں، آپ مجھے موت نہ دینا۔ میں نے ایک بات عرض کی آپ کے سامنے، حالات خروج کو پیچھے کرنے کے واسطے نہیں، آزار پیچھے ہٹنے کے واسطے نہیں ہوتے، حالات آگے بڑھنے کے واسطے۔ آزار آتے ہیں، اللہ پاک امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس حال میں آگے بڑھتا ہے کہ پیچھے ہٹتا ہے، اس عذر سے متاثر ہو کر میرا بندہ خروج میں آگے بڑھتا ہے کہ خروج میں پیچھے ہٹتا ہے۔ کہنے لگے 1963 کا یہ حال، سب سے پہلی جماعت 1997 کے اندر نظام الدین پہنچی، ساحل العاج کی جماعت، 10 افراد اس جماعت کے اندر، 2 مہینہ کے لیے نظام الدین پہنچے۔ میاں جی محراب سے ملاقات ہوئی، حضرت نے پوچھا کہاں کے ہیں؟ کہنے لگے ساحل العاج کے ہیں۔ کہنے لگے میری موت قریب آ گئی ہے، میری موت قریب آ گئی۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ جب تک اس ملک کی مکمل جماعت نظام الدین میں نہ دیکھ لوں میں، آپ مجھے موت نہ دیجیے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگاؤ حالات میں خروج کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ موت کو پیچھے کر دیتے ہیں، وہ اللہ پاک حالات میں نکلنے والوں کا کیسا اکرام فرمائیں۔
1997 के बाद जमात आई, मियाँ जी मेहराब ने खूब इकराम किया, कहने लगे भाई मौत करीब आ गई है, साहिल लाश की जमात आ गई है, अल्लाह की शान इस जमात से मुलाकात हुई है। और मुझे मियाँ जी मेहराब तौबा इस्तिग़फ़ार में लग गए। बिल्कुल 1 हफ्ते के बाद इंतकाल हो गया। एक मौका अल्लाह ने दिया है। साहिल लाश वाले कहने लगे हम लोगों से एक मरतबा हजरत की शिरकत हमारे मुल्क में हो जाए, एक मरतबा। मैंने कहा क्या दोगे आप हजरत की शिरकत के लिए? कहने लगे क्या मांगते हो आप, क्या क्या मुतालबा है आपका? कहने लगे एक मरतबा हजरत हमारे यहाँ तशरीफ ले आए, अपना पूरा मुल्क मर्दों से खाली कर दिया। एक मुसलमान बालिग मर्द हमें आपके इलाके में, अपने इलाके में चलता फिरता नहीं मिलेगा, और एक मस्जिद आपको वीरान नहीं मिलेगी, एक औरत आपको बेपर्दा नहीं मिलेगी, और एक घर गुनाह में भरा हुआ नहीं मिलेगा। सारी मस्जिदें 24 घंटा आबाद, सारे मर्दों को अल्लाह के रास्ते में निकालेंगे, सारे घरों के अंदर मस्जिद वाले अमाल कायम कर देंगे। एक मरतबा हजरत की शिरकत हमारे मुल्क में करा दो। अल्लाह की शान है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह जज़ा खैर दे। हमारे बड़ों को मुतालबा किया, कबूल किया गया, हजरत हमारे सूबे में तशरीफ लाए। इतनी बड़ी बात। ऐसे मौके पर हमारे इन साथियों का अपने घरों में रहना और अल्लाह के रास्ते में ना निकलना, ये अपने ऊपर कितना बड़ा ऐब है अपने लिए, और अपने आप को कितनी बड़ी बास पुरसों के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों, ये सारा मजमा तय कर, हम सब को अल्लाह के रास्ते में निकलना है, और इसी इज्तिमा से निकलना है, इसी इज्तिमा से निकलना है। हिम्मत करके फरमाए, अल्लाह के वादों पर यकीन करके, अल्लाह के साथ आली के इस्तेज़ा, अल्लाह की मदद और नुसरत का यकीन करके। सबसे पहले वो सारे हजरात खड़े हो जिनके 4-4 महीने बार बार लगे हैं, बैरून का सफ़र हुआ है, 5-5 महीने के लिए